بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ خالی کلاس روم میں خاموشی میں سائرہ کی بے بسی کی آواز گونج رہی تھی، دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ سامنے ساس صدیقی، اس کا سینئر، ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے خیال میں یہ ایک کھیل تھا، لیکن سائرہ کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ سائرہ نے آخری بار کوشش کی، بچاؤ کوئی ہے، مگر اس کی آواز خاموشی میں گم ہو گئی۔ ساتھ کی سرد مہری نے اس کی روح تک کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، اور اگر کسی کو اس کی آواز سنائی دیتی تب بھی اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں، اپنی طاقت ضائع مت کرو، ساتھ نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ کسی جنگ کا فاتحہ ہو، جبکہ سائرہ کے دل میں ایک ہی امید باقی تھی کہ شاید وہ اس کے دل کو سمجھ سکے، مگر ساتھ کی نظروں میں بس تسلط کا احساس تھا۔ تو میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سائرہ کی آواز لرز رہی تھی۔ تم اتنے امیر ہو، کوئی بھی لڑکی تمہارے لیے مان جائے گی، مجھے جانے تو اللہ کے لیے۔ ساتھ نے قدم قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، لیکن میں نے تمہیں پسند کیا تھا اور تم نے مجھے ذلیل کیا، اب تو تم میری ضد ہو۔ اس کا یہ جملہ سائرہ کے لیے ایک تلوار کی طرح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ساتھ کی طاقت اور اثر و رسوخ اس کے لیے قید بن گیا ہے۔ سائرہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ ساتھ، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے اپنی بات دہرائی، لیکن ساتھ نے اس کے انکار کو اپنی طاقت کی توہین سمجھا تھا۔ وہ ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے مزید قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے رحم سی مسکراہٹ تھی۔ میری بات دھیان سے سنو، جب تک تم نکاح نامے پر دستخط نہیں کرتی، تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، چاہے تمہیں ساری رات میرے ساتھ یہاں پر گزارنی پڑے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سائرہ کے دل میں ایک خوفناک احساس ابھرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ساتھ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد واضح تھا، وہ اسے اپنے قابو میں لینا چاہتا تھا۔ تم مجھے یوں نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اس کی آواز اب ایک شعلے کی طرح بلند ہوئی تھی، مگر ساتھ کی آنکھوں میں کسی قسم کا ترس نہیں تھا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، اس نے بے نیاسی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کل صبح جب سب تمہیں اور مجھے اس کمرے میں ایک ساتھ دیکھیں گے تو تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا خود کو میرے حوالے کرنے کے سوا۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنی تمام طاقت جمع کی اور چیخ کر کہا، تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، میں تم سے ڈرتی نہیں۔ مگر ساتھ کا کہکا اس کے حوصلے کو توڑتا چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا اور سائرہ نے پریشانی میں فرار کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ چل رہا تھا کہ کیا وہ واقعی ساتھ کے ساتھ ایسی صورتحال میں پھنس سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ اس سے بچ سکے؟ ساتھ اس کے پاس بیٹھا رہا، جیسے وہ ایک شکار کی طرح اس کی کمزوریوں کو دیکھ رہا ہو۔ سائرہ نے سوچا کہ اگر وہ اسے کسی طرح قائل کر دے تو شاید وہ اسے چھوڑ دے۔ دیکھو ساتھ، تم ایک اچھے لڑکے ہو، مگر تمہارا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ میں تمہاری خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ سب کچھ غلط ہے۔ مجھے یہاں سے جانے دو، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ ساتھ نے اس کی باتوں کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں سائرہ، یہ صرف ایک رات کی تو بات ہے، تم یہ سب کچھ بھول جاؤ گی۔ اس کی باتوں میں وہ طاقت تھی جو سائرہ کو مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساتھ اپنی بات پر قائم رہنے والا ہے، وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، میں اس کمرے سے باہر ضرور نکلوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اچانک سائرہ کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور ساتھ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اگر تم واقعی میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ایک حقیقی محبت کبھی کسی کو قید نہیں کرتی۔ ساتھ کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، مگر اس نے جواب دیا، محبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کمرے سے اس نکاح نامے پر سائن کیے بغیر نہیں جا سکتی۔
سائرہ کی ہمت ایک بار پھر سے دم توڑنے لگی۔ اگر تم واقعی میں مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے جانے دو، میں تمہاری خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سعد کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا تھا، مگر پھر وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں میری محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ تمہارے اور میرے لیے ہے۔ کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہا میں، صرف ایک سائن ہی تو ہے۔ سائرہ ہمت ہار رہی تھی، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تمہارے لیے نہیں بلکہ میرے اپنے لیے، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ غلط ہے۔ سعد کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ غلط ہے یا صحیح ہے میرا فیصلہ ہے، تم بس میری ضد ہو اور میں اپنی ضد کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ سعد کا یہ رویہ محض اس کی طاقت کا اظہار تھا، مگر وہ ہار نہیں ماننے والی تھی۔ سعد نے ایک کہکا لگایا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی ہنسی سائرہ کی ہمت توڑتی جا رہی تھی۔ سائرہ سوچ رہی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ تو تلاش کرے گی، مگر اس جیسے انسان سے نکاح کبھی نہیں کرے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کسی صورت تمہاری قید میں نہیں رہوں گی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں عزم بھرا اور کہا، میں باہر جا کر تمہاری حقیقت سب کے سامنے لاؤں گی، تمہیں شرمندہ کروں گی، اور اس سب کی ایک سزا تمہیں الگ سے ملے گی۔ سعد کے چہرے پر غصہ ابھرا تھا۔ کوشش کر کے دیکھو، مگر جان لو کہ یہ سب میری طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کیا تم ابھی تک مجھے جان ہی نہیں پائی ہو؟ میں کسی صورت تمہاری قید میں نہیں رہوں گی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اگر وہ اس لمحے سعد کے سامنے جھک گئی تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ تمہارے پاس طاقت تو ہے، مگر تم مجھے خوف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ سائرہ نے اپنی آواز میں ایک بار پھر سے مضبوطی لاتے ہوئے کہا۔ سائرہ نے سوچا کہ اگر وہ اس کی طاقت کو چیلنج کرے تو شاید وہ اس کو مات دے سکتی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں یہ سب کھول دوں گی کہ کس طرح تم نے مجھے قید کر کے میری ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے۔ اس نے کھلم کھلا چیلنج کیا۔ سعد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تمہاری یہ سب باتیں مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ سعد کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، مگر وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی ضد کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میں تمہیں اپنا مقصد پورا کیے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ سائرہ نے اب بھی ہمت نہ ہاری تھی۔ اگر تم واقعی میں مجھے چاہتے ہو تو یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ میرے لیے یہ سب ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک قید ہے۔ تم جانتی ہو یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس لیے یہ فضول کی بحث مت کرو اور میرا وقت ضائع مت کرو۔ اس نکاح نامے پر سائن کرو، اور اس کے بعد تم اس کمرے سے جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ سائرہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ سعد کے پاس اس کی ہر بات کا جواب تھا۔ وہ اس سے جیت نہیں سکتی تھی، اور ہارے بغیر وہ اس کو کمرے سے جانے نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی اس کو سعد کے ساتھ کمرے میں بند دیکھ لیتا تو سعد کو تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر وہ برباد ہو کر رہ جاتی۔ اسی لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سعد کی بات مان کر اس نکاح نامے پر سائن کر دیتی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ کاغذ کا ٹکڑا تھاما جس پر اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھا تھا، اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس پر سائن کر دیے تھے۔ اتنی سی بات تھی، اور تم نے خواہ بخواہ میرا اور اپنا اتنا وقت برباد کر دیا۔ شام میں تیار رہنا، مسز سعد صدیقی۔ وہ اس کا بوسہ لیتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ مردہ سی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سائرہ سلطان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے پاپا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں لیکچرار تھے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہا کی ذہین لڑکی بھی تھی، تبھی تو کالج کے سب سے شریف زادے سعد صدیقی کی نظر ہر وقت اس پر ٹکی رہتی تھی۔ وہ سائرہ کو ایک نظر نہیں بھاتا تھا، کیونکہ وہ یونیورسٹی میں صرف اپنے پیسے کا روپ جھاڑنے ہی تو آتا تھا۔ سعد صدیقی نے جب سے سائرہ کو دیکھا تھا تو وہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور اس کو پانے کی تمنا کرنے لگا تھا، مگر سائرہ نے کبھی پلٹ کر اس کو ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ ویلنٹائن ڈے آنے والا تھا اور سعد بہت پرجوش تھا کہ اس پیار کے دن وہ سائرہ کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا اور اس کو پروپوز ضرور کرے گا۔ اس کو یقین تھا کہ سائرہ اس کا پروپوزل ضرور ایکسیپٹ کر لے گی۔
کیونکہ اس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے پوری کلاس کو لال رنگ کے غباروں اور پھولوں سے سجا دیا تھا۔ ہر ایک کو سائرہ کی قسمت پر اشک آ رہا تھا کہ کاش ان کو بھی ساتھ صدیقی جیسا پیار کرنے والا کوئی مل جاتا۔ آئی لو یو، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ سائرہ کے کمرے میں آتے ہی ساتھ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے پوچھا تھا۔ ساری یونیورسٹی کی نظریں دونوں پر ٹک گئی تھیں۔ یہ کیسا بیہودہ مذاق ہے؟ سائرہ نے اس کو مکمل نظر انداز کیا تھا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ ساتھ نے کس طرح اس کے لیے سارے کمرے کو سجایا تھا۔ مذاق تو نہیں کر رہا، میں تو ایک دم سیریس ہوں۔ مگر میں سیریس نہیں ہوں۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں اور تم اس طرح سے مجھے انکار کر رہی ہو، حالانکہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ ہاں، میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، اسی لیے تو انکار کر رہی ہوں۔ اگر نہ جانتی ہوتی تو پھر شاید میں اس بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی، مگر دوبارہ میرے ساتھ اس قسم کا کوئی مذاق نہ کرنا۔ سائرہ اپنا موبائل فون نکال کر اس میں مصروف ہو گئی تھی اور ساری یونیورسٹی کھڑی ساتھ کو دیکھ رہی تھی، جو سائرہ کے انکار کے باوجود بھی اس سے بات کر رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر ساتھ کی تذلیل اور بھلا کیا ہو سکتی تھی کہ اس نے ایک لڑکی کو پسند کیا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا اور بہت پیار سے اس کو پرپوز بھی کیا تھا، مگر اس نے تو جیسے یہ سب ایک مذاق سمجھ لیا تھا، جو ساری یونیورسٹی کے سامنے اس طرح سے اس کو ذلیل کر دیا تھا۔ ساتھ صدیقی یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کو اس طرح سے ذلیل کرتا، اس کی ساری یونیورسٹی کے سامنے بے عزتی کرتا، حتیٰ کہ سب جانتے تھے کہ وہ سائرہ کو کتنا پسند کرتا تھا، مگر اس لڑکی نے ساتھ صدیقی کو اس کی دولت سمیت ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ جب اس نے سائرہ کا انکار سنا تھا، اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سائرہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس انکار کے بعد وہ سائرہ سے محبت کرنا بھول بیٹھا تھا، بلکہ اب سائرہ کو حاصل کرنا اس کی ضد بن چکی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس لڑکی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس روز سائرہ کو کچھ اسائنمنٹس بنانا تھیں۔ وہ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو ساری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی اور وہ کلاس روم میں اکیلے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کمرے میں داخل ہوا تھا اور کمرے کی کنڈی لگا دی تھی۔ اس طرح سے اپنے سامنے سعد کو دیکھ کر سائرہ ایک دم سے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سعد کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا، جس پر وہ سائرہ کے سائن چاہتا تھا، اور اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی۔ سائرہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ سعد کی قید سے خود کو آزاد کروا سکتی، مگر وہ سعد کی طاقت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ اس کو کسی بھی قیمت پر اپنی بات مانے بغیر کمرے سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اور اس نے سائرہ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ سائرہ کو صرف اور صرف اپنی اور اپنے بابا کی عزت کی پرواہ تھی، جس کی خاطر اس نے ان کاغذوں کے ٹکڑوں پر سائن کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس کو سعد میں یا اس کی بے پناہ طاقت اور دولت میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ میرے گھر کے سامنے مت آنا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں خود ہی آ جاؤں گی تو تم ادھر کیوں آئے؟ سائرہ پہلے ہارن پر ہی ادھر ادھر راستاری سے نظریں گھماتے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور غصے میں سے مخاطب تھی، بھلا مجھے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ اب تو تم میرے نکاح میں ہو، اور میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ شام کو تیار رہنا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خود تمہیں لینے آؤں گا، تو اب ڈر کس بات کا ہے؟ سعد نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے، کیونکہ مجھے اپنے بابا کی عزت بہت عزیز ہے۔ اس لیے اب یہ ڈرامہ ختم کرو اور مجھے اس جھنجٹ سے آزاد کرو۔ میں نہیں مانتی اس زبردستی کے نکاح کو۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو اور اب تم پر میرا ہر طرح کا حق ہے۔ سعد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ خبردار، چھونا مت مجھے۔ اس نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ بچایا تھا۔ سائرہ کے انکار اور شدید مزاحمت نے سعد کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کر دیا، مگر اس کی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی تھی۔
وہ جانتا تھا کہ سائرہ کے لیے یہ نکاح محض ایک زبردستی کا معاہدہ تھا، لیکن اس کے دل میں اپنی ضد پوری کرنے کی خواہش اب بھی شدید تھی۔ سائرہ نے سعد کو مزید بات کرنے سے روکنے کے لیے کہا، سعد، یہ سب کچھ تمہاری جیت نہیں ہے، یہ تمہاری شکست ہے۔ کسی کو زبردستی اپنا بنانے کی کوشش کرنا تمہارے کردار کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، تم میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے۔ یہ جملہ سعد کے اندر کی انا کو مزید بھڑکا گیا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، سائرہ، تم جو مرضی کہو، اب تم میری ہو، چاہے یہ نکاح زبردستی کا ہے یا نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں۔ سائرہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے سعد، نکاح زبردستی کا ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ ایک جبر ہوتا ہے، اور جبر کے آگے میں کبھی نہیں جھکوں گی۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں ابھی سے بٹھا لو تو بہتر ہے۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں ابھی سے بٹھا لو تو بہتر ہے۔ سائرہ کی باتوں پر سعد کو ایک دم غصہ آیا تھا اور اس نے گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا دیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تم دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ دیکھو سعد، میں مانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے اور مجھے اپنانا چاہتے تھے، مگر میں ہمیشہ زبردستی کے رشتے کے خلاف رہی ہوں۔ میرا اور تمہارا نکاح زبردستی ہوا ہے اور میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ بے شک زبردستی ہوا ہے، لیکن اب تم میری بیوی ہو، بھلے ہی تم انکار کر دو، مگر اب تم صرف اور صرف میری ہو اور میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ سعد کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ سائرہ کے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ تم آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے بارے میں سب کو حقیقت بتا دوں گی کہ کس طرح تم لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اور تم نے کہا تھا میں تم سے ڈرتی ہوں، میں تم سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ میں تمہیں بہت جلد بتا دوں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اچانک سے سعد نے ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی اور سائرہ کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی طرف جھکنے لگا، مگر سائرہ نے خود سے اس کو الگ کر کے شور مچانا شروع کر دیا، کوئی ہے تو مجھے بچاؤ، یہاں پر تو تمہیں بچانے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کیا تمہیں یہاں پر کوئی نظر آ رہا ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکے؟ تمہیں مجھ سے بچانے کوئی بھی نہیں آنے والا۔ سعد ایک بار پھر سے سائرہ پر جھکنے لگا تھا، مگر تبھی قریب سے ایک موٹر سائیکل والا گزرا۔ اس کو دیکھ کر سائرہ پورے زور سے چلائی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ وہ موٹر سائیکل سوار ان دونوں کے پاس آ کر رک گیا۔ سعد کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مجھے اس سے بچاؤ، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ سائرہ اس موٹر سائیکل سوار کو پا کر ایک دم سے چیخ پڑی تھی، تم جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اس کو تو عادت ہے بلا وجہ میں شور مچانے کی، میں اس کا شوہر ہوں۔ موٹر سائیکل سوار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اگر تم اس کے شوہر ہو تو یہ اس طرح سے شور کیوں مچا رہی ہے؟ میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں، وہ اپنا موبائل فون نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم جس کو فون کرنا چاہتے ہو کر لو، اگر میں اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہوتا تو یہ میرے ساتھ میری ہی گاڑی میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوتی؟ کیا تم میں کچھ عقل نہیں ہے جو تم کچھ سمجھ نہیں پا رہے؟ سعد نے آگے بڑھ کر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیوں خواہ خود کو کسی جھمیلے میں دھکیل رہا تھا۔ آج تو میں تمہیں سبق سکھا کر رہوں گا، آخر تم نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم میری محبت کا یوں تماشا نہیں بنا سکتی۔ اس موٹر سائیکل سوار کے جانے کے بعد سعد نے ایک بار پھر سے گاڑی چلانا شروع کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا اور سائرہ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر مزید خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ سعد سائرہ کو ایک فلیٹ میں لے گیا تھا اور کمرے میں لے جا کر بند کر دیا تھا۔ بہت پرواہ تھی نا تمہیں اپنے باپ کی عزت کی، دیکھنا اب میں کیسے تمہاری اور تمہارے باپ کی عزت کو ملیا میٹ کرتا ہوں۔ سعد گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سائرہ کمرے میں دیوار کے ساتھ چپکتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ تم مجھے قید کر کے سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ میں ساری دنیا کو تمہاری سچائی چیخ چیخ کر بتاؤں گی۔ سائرہ کی بات سن کر سعد نے اس کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ کیا تم سچ میں ایسا کرو گی؟ اوہ،
میں تو ڈر گیا۔ ساحرہ نے زور لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سعد کی گرفت مضبوط تھی۔ ساحرہ نے گہری سانس لی، اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور خود کو یاد دلایا کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ سعد، تم مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں ٹوٹنے والی نہیں ہوں۔ یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے اور میں تمہیں اس کے نتائج بھگتنے پر مجبور کروں گی۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی، لیکن اندر سے وہ بھی خوفزدہ تھی۔ سعد نے کہکا لگایا، تمہارے پاس الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں سائرہ، میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، چاہے تمہیں یہ پسند ہو یا نہ ہو۔ سائرہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور دعا کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے یہاں سے نکلنا ہے تو اسے اپنے دماغ سے کام لینا ہوگا، نہ کہ جذبات سے۔ ساس سنو، اس نے اپنا لہجہ بدلا، اس میں نرمی لاتے ہوئے کہا، تم جیت گئے، میں ہار گئی، لیکن اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں تمہاری زندگی میں رہوں تو تمہیں مجھے وقت دینا ہوگا۔ تم زبردستی کے ذریعے محبت نہیں جیت سکتے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور پھر شاید میں تمہیں قبول کر سکوں۔ یہ الفاظ سن کر سعد رک گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ وقت؟ تمہیں وقت چاہیے؟ سائرہ نے سر ہلایا۔ ہاں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا پیار سچا ہے تو تم میرے فیصلے کا انتظار کرو گے، لیکن ابھی کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ سعد کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو تم میری ہو اور میں تمہیں کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ میں تمہاری بات مان تو لوں، مگر اب مجھے تم پر یقین نہیں رہا۔ کیا پتا تم باہر جا کر سب کو میری سچائی بتا ہی دو۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ یہ منظر سائرہ کے لیے خوفناک تھا، مگر اس نے ہار ماننے کا ارادہ نہیں کیا۔ اس نے اپنے ذہن کو تیزی سے چلایا اور سعد کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، مجھے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے اپنی زندگی اور عزت بچانی ہے۔ سائرہ نے سعد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سعد، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم مجھے اپنی زور زبردستی سے قابو میں لے سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہاری قید میں رہنے سے مرنا بہتر سمجھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور سعد کے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا۔ سعد تکلیف سے پیچھے ہٹا اور سائرہ کو موقع مل گیا۔ وہ فوراً کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر کا ماحول ویران تھا، لیکن سائرہ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سعد نے پیچھے سے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر سائرہ کے دل میں اپنی عزت کی حفاظت کا عزم اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ اللہ میری مدد کرے، مجھے کوئی راستہ دکھا دے، سائرہ نے دل ہی دل میں دعا کی۔ اسی دوران اسے ایک دور سے آتی ہوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ وہ پوری طاقت سے سڑک کی طرف دوڑ لگانے لگی اور گاڑی کے سامنے آ کر چیخنے لگی، رکیں، میری مدد کریں۔ گاڑی رک گئی اور ایک درمیانی عمر کا شخص باہر نکلا۔ سائرہ نے جلدی سے اس سے مدد مانگی اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس روز تو سائرہ نے خود کو سانس سے بچا لیا تھا، مگر وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ سانس سے جتنا بھی دور بھاگ لے وہ اس کے نکاح میں تھی۔ جب تک وہ اس کو اپنی مرضی سے اپنے نکاح سے آزاد نہیں کر دیتا تب تک وہ اس کی قید میں ہی تھی۔ سائرہ تو دوہری مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ وہ نہ تو اس مصیبت کو اپنے گلے ڈالنا چاہتی تھی اور نہ ہی اتنی آسانی سے اس سے رہائی پا سکتی تھی۔ اس روز تو تم نے خود کو مجھ سے بچا ہی لیا تھا، مگر اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سائرہ اپنی کتابوں میں مگن بیٹھی تھی جب سعد اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں نفرت بھر کے کہہ رہا تھا۔ سعد کی آواز سن کر سائرہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سعد سے نہیں بھاگ سکتی۔ وہ جہاں بھی جاتی سعد اس کے پاس آ جاتا اور وہ اس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ سکتا تھا۔ اگر تم اپنے اور اپنے باپ کی عزت کی بھلائی چاہتی ہو تو ابھی اور اسی وقت چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ سعد نے سائرہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ تبھی آس پاس موجود لوگوں کی نظریں دونوں پر جم چکی تھیں۔ سائرہ محسوس کر رہی تھی کہ ہر کوئی اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے سائرہ نے خاموشی سے سعد کے ساتھ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور اپنے بازو کو ایک جھٹکے سے سعد سے چھڑواتے ہوئے اس کے آگے آگے چلنے لگ گئی۔ سعد نے سائرہ کو لے جا کر اسی فلیٹ میں ایک بار پھر سے بند کر دیا تھا، مگر اس بار اس نے سائرہ کو سختی سے تلقین کی تھی، اگر دوبارہ تم نے بھاگنے کی کوشش کی
تو میں یہ بات مشہور کر دوں گا کہ تم میرے نکاح میں ہو، اور اس کے بعد تم جانتی ہو کہ لوگ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ وہ بے بسی سے ہاتھوں میں ہاتھ لیے بیٹھ گئی تھی، مگر اس بار وہ پہلے سے خاموش تھی۔ اس نے کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لو، یہ کھا لو، سعد نے پلیٹ میں کھانا نکال کر سائرہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ تم نے میرے دن رات کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ تم سے محبت کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ تم میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ میں کس آگ میں جل رہا ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اب تو تم میری بیوی ہو تو مان کیوں نہیں جاتی؟ دیکھو، میں تمہاری قربت کے نشے میں جھومنا چاہتا ہوں، مگر تم مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ سعد نے سائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم یہ سب کچھ کسی طریقے سے بھی تو کر سکتے تھے، اس طرح زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار سائرہ نے سعد کو روکا نہیں تھا۔ میں سعد صدیقی ہوں، میرے اپنے طور طریقے ہیں، اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی، سعد نے سرد لہجے میں کہا، مگر سائرہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ عزم بھی نظر آ رہا تھا۔ سعد، یہ جو تم کر رہے ہو یہ محبت نہیں، یہ ظلم ہے۔ محبت میں اختیار نہیں ہوتا، محبت آزادی دیتی ہے، قید نہیں کرتی۔ سائرہ کی آواز مضبوط ہو رہی تھی۔ سعد کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے تذبذب نظر آیا، مگر فوراً اس نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا سائرہ، میں تمہیں قید نہیں کر رہا سائرہ، میں صرف وہ حاصل کر رہا ہوں جس کا میں حقدار ہوں۔ سعد کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے تذبذب۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا، سعد کے کسی کو زبردستی اپنا بنانا کبھی بھی تمہیں خوشی نہیں دے سکتا۔ سائرہ نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے باوجود حوصلے کی چمک برقرار رکھی۔ یہ لمحہ سائرہ کے لیے خوفناک تھا، لیکن اس کے دل میں ایک چنگاری اب بھی باقی تھی، ایک چنگاری جو اسے ہار ماننے نہیں دے رہی تھی۔ وہ سعد کی آنکھوں میں اپنی بے بسی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سائرہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے چیخ کر کہا، سعد، یہ تمہاری محبت نہیں، تمہاری انا کی جنگ ہے، اور میں اس جنگ میں تمہیں کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ سعد اس کو چیختا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائرہ بھی اس کی طرح ضدی تھی، اور وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی، لیکن وہ بھی سعد صدیقی تھا، اپنی ضد اور نام کا پکا۔ وہ طے کر چکا تھا کہ جب تک سائرہ ہار نہیں مان لے گی وہ اس کو اسی طرح اپنی قید میں رکھے گا۔ سائرہ نے کبھی خود کو اس قدر مشکل میں نہیں پایا تھا۔ اس کو گزرے دنوں کی ساری یادیں ذہن میں تازہ ہو رہی تھیں۔ اس کو رہ رہ کر اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا جو نہ جانے اس کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، مگر سعد پر کسی کا شک نہیں جائے گا کیونکہ اس کے کانٹیکٹ بہت زیادہ تھے اور وہ جو چاہتا آسانی سے کر سکتا تھا۔ سعد ہر روز سائرہ کے پاس آتا، اس کی آنکھوں میں سائرہ کے لیے صرف پیار ہی پیار تھا، مگر جب سائرہ خود کو آزاد کروانے کی یا مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی تو یہ بات سعد کے لیے ناگوار ہو جاتی۔ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا کہ سائرہ کو خود سے دور کر دے، وہ تو اس کی محبت تھی۔ سعد جب بھی سائرہ کو دیکھتا وہ خود پر قابو نہیں کر پاتا تھا، اس کا دل اس کی قربت اس کو پانے کے لیے مچلنے لگ جاتا تھا۔ تم بے وجہ خود کو تھکا رہی ہو، تم جانتی بھی ہو کہ آخر میں ہار تمہاری ہی ہوگی، تو تم آسانی سے مان کیوں نہیں جاتی؟ جو مجھے چاہیے تم مجھے دے دو۔ تم جانتی ہو کہ تم میرے ساتھ کس قدر خوش رہو گی، میں تمہاری ہر خوشی پوری کر سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم بے وجہ کی ضد لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ سعد ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سے سائرہ کو سمجھا رہا تھا، مگر سائرہ اس کی کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے بھی جیسے اس قید کو اپنا مقدر ہی سمجھ لیا تھا، مگر وہ خود کو سعد کے حوالے کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو اپنی عزت سعد کی انا سے زیادہ عزیز تھی۔ سائرہ کو سعد کی قید میں 1 مہینہ گزرنے والا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہر روز اس کا دل پھٹتا تھا کہ اس کے گھر والے اس کو تلاش کر کر کے تھک ہار کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جس کے کردار پر کوئی بات کر سکتا، مگر اس طرح سائرہ کے گم ہو جانے پر لازمی اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی ہوں گی۔ اس کے ماں باپ نے ان حالات کا کس طرح سامنا کیا تھا؟ سائرہ کو رہ رہ کر الٹے سیدھے خیال آتے رہتے تھے، مگر وہ سعد کی قید سے دور بھاگ کر دیکھ چکی تھی۔
اگر وہ سعد کی بات نہ مانتی تو وہ اس کو بدنام کر کے رکھ دیتا، جو اب وہ ہو ہی چکی تھی۔ اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سعد اس کو اپنی قید میں رکھتا یا اس کو آزاد کر دیتا۔ گمنامی تو دونوں راستوں میں ہی تھی، اسی لیے سائرہ نے ہاتھ پاؤں مارنے چھوڑ دیے تھے، لیکن وہ خود کو سعد کے حوالے کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ آخری دم تک لڑنا چاہتی تھی۔ سعد کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ کہیں سائرہ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے محبت کی ہے اور یہ میرا حق ہے کہ میں اس سے وہ مانگوں جس کا میں حقدار ہوں۔ سعد کا ذہن دو گروہوں میں الجھ چکا تھا۔ ایک طرف وہ خود کو سائرہ کا مجرم سمجھ رہا تھا اور دوسری طرف وہ خود کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ یہ کیا، کھانا پھر ویسے ہی پڑا ہے، تم کچھ کھاتی کیوں نہیں ہو؟ اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گی، اور مجھے تم مرجھائی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، سعد نے سائرہ کی پلیٹ میں موجود کھانا دیکھ کر کہا تھا۔ وہ دن میں ایک بار کھانا کھانے کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ اب سعد کو سائرہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتے تھے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، وہ تم کر چکے ہو، اور اب اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ سائرہ نے دھیمی سی آواز میں سعد سے کہا تھا، جو اس کی طرف بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے تمہاری قربت چاہیے، تم مجھے اپنے قریب آنے کیوں نہیں دیتی؟ آخر اب تو میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر میرا حق ہے، سعد نے سائرہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے، بال روکھے اور بے جان ہو گئے تھے۔ سعد کی قید اس کے وجود کے ہر حصے سے جھلک رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا، تم وہ سائرہ تو بالکل بھی نہیں لگ رہی جس سے میں نے محبت کی تھی۔ آخر تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، اگر اب میں پہلے جیسی نہیں رہی تو تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں اپنی ضد نہیں چھوڑوں گی۔ سائرہ نے دونوں بازو گھٹنوں پر پھیلا کر کہا تھا، تم میری محبت ہو، اور اپنی محبت کو بھلا کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اس کے قریب ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی نظریں ابھی تک سائرہ کے وجود پر تھیں۔ سائرہ کی حالت دیکھ کر سعد کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سائرہ سے محبت تو کرتا تھا، مگر اس کو اس ٹوٹی ہوئی حالت میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہت کوشش کر چکا تھا کہ سائرہ کو منا لیتا، مگر وہ کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں ساری زندگی تو تمہیں اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا، میں چاہتا ہوں تم خود کو اپنی مرضی سے میرے حوالے کر دو، مگر نہ جانے تم مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہو۔ تم جیسے انسان کبھی اچھے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ اچھے بننے کا کتنا بھی ڈرامہ کیوں نہ رچا لیں۔ تم جیسے لڑکے ہمیشہ میر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہی رہتے ہیں۔ میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم امیرزادوں کے پاس کیا دل نہیں ہوتا جو کسی کی محبت کے لیے دھڑک سکے؟ وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں چھپا کر بیٹھ گئی تھی، جیسے وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تو میں ہی ہار مان لیتا ہوں۔ تم آزاد ہونا چاہتی ہو نا؟ سعد کے ان فکروں پر سائرہ نے ایک دم سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعد اس کو آزاد کرنے والا تھا۔ تمہیں میری قید سے رہائی چاہیے نا؟ بولو، ایسا ہی چاہتی ہو نا تم؟ سعد قدم قدم اس سے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ تھا، جیسے وہ کچھ کھونے والا تھا۔ یہی چاہتی ہو نا تم کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور تم جہاں سے آئی ہو وہیں پر واپس چلی جاؤ؟ بتاؤ، ایسے ہی چاہتی ہو نا؟ تم میری قید میں رہنا تمہیں پسند نہیں ہے نا؟ میری محبت تمہیں قید لگ رہی ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تم مجھے بگڑا ہوا سمجھتی ہو، لو میں ثابت کر رہا ہوں کہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے۔ یہ کہتے ہی سعد پلٹ گیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ سائرہ خلا میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، جیسے وہ یقین کر رہی تھی کہ سعد سچ مچ میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھی، دھیرے دھیرے قدم چلتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب سائرہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔
مگر اس کو اس قید سے آزاد ہو کر وہ خوشی نہیں ملی تھی جو اس کو ہونی چاہیے تھی۔ کہاں تھی تم؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہم سب کتنا پریشان تھے؟ جیسے ہی سائرہ گھر میں داخل ہوئی تھی، ہر ایک نے اس سے طرح طرح کے سوال پوچھنے شروع کر دیے تھے، اور سائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہر ایک کے سوال کا کیا جواب دے۔ پہلی بار اس کو محسوس ہوا تھا کہ اس نے سعد کی قید سے آزاد ہو کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ تو اس کے نکاح میں تھی، اگر وہ اس کی بات مان جاتی تو سعد اس کو سارے زمانے کے سامنے قبول کر لیتا، مگر اب وہ کس کو کیا جواب دیتی؟ کوئی بھی اس کی کسی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ لوگ کس کس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ کہاں سے آ رہی ہو تم، اور یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ مگر سائرہ کے کانوں میں کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں پھنس گئی تھی، جس قید سے وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ چیخ چیخ کر روئی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کرے، کس سے مدد مانگے، مگر کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو سمجھ سکتا، اس کی مدد کر سکتا۔ تب اس کے ذہن میں سعد کا ہی خیال آیا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ سعد کا خیال آتے ہی سائرہ نے اس کو فون کیا تھا۔ مگر کیوں؟ میں اب تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں اپنی انا ضد کو چھوڑ چکا ہوں، تو بہتر ہے کہ اب تم دوبارہ میرے سامنے نہ ہی آؤ تو اچھا ہوگا۔ میں تمہیں آزاد کر تو چکا ہوں، کچھ ہی دنوں میں تمہیں طلاق کا نوٹس بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد تم مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ گی اور جیسے چاہو اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ میں دوبارہ کبھی تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ میں جان چکا ہوں کہ محبت طاقت کے زور پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود بیدار ہو جاتا ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد سعد نے فون بند کر دیا تھا اور وہ فون کو اپنے ہاتھوں میں لیے دیکھ رہی تھی۔ کیا سعد اس کو واقعی اتنی جلد آزاد کر دے گا؟ اس کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھی، مگر اب وہ سعد کی قید سے آزاد ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر سعد نے مجھے طلاق دے دی تو میں کیا کروں گی؟ میں کس کس کو اپنی سچائی کی حقیقت بتاتی پھروں گی؟ کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ نہیں، میں اس کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری بات ضرور مان جائے گا۔ سائرہ ایک عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے قدم خود بخود سعد کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ لو، تم پھر سے واپس آ گئیں۔ کہا تو ہے تمہیں کہ کچھ ہی دنوں میں تمہیں طلاق کا نوٹس مل جائے گا، پھر آخر اتنی بے صبری کیوں ہے؟ کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں؟ سائرہ کو اپنے سامنے دیکھ کر سعد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس واپس کیوں آ گئی تھی۔ مجھے تم سے طلاق نہیں چاہیے۔ تم کیوں مجھے بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ تم چاہتی کیا ہو؟ نہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، نہ ہی تمہیں طلاق چاہیے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھے ایک بار بتا ہی دو۔ میری زندگی تو تم برباد کر ہی چکے ہو، اب طلاق دے کر مجھ اور میرے باپ کو معاشرے میں رسوا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ نکاح جیسا بھی تھا، اب میں تمہارے نکاح میں ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے سب کے سامنے عزت کے ساتھ قبول کرو، تبھی میں تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی ہوں۔ سائرہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا تھا۔ کیا تم سچ میں میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ میں تو ایک بگڑا ہوا اور آوارہ لڑکا ہوں نا، اس کے باوجود بھی تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کہہ کیا رہی ہو؟ سعد کو ابھی تک سائرہ کی کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گی، لیکن کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ یہ سب کچھ میں نے تم سے ڈر کر کیا ہے۔ ڈرتی میں نہیں ہوں تم سے۔ یہ بات سن کر سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ سائرہ وہ واحد لڑکی تھی جو اس کی طاقت سے یا اس کے روپے پیسے سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ وہ اپنے حوصلوں کی طرح ایک مضبوط لڑکی تھی۔ اس کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے سائرہ کو سیدھے طریقے سے پرپوز کیوں نہیں کیا تھا۔ اگر وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دیتا تو شاید وہ آسانی سے مان جاتی اور وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت جگانے میں کامیاب بھی ہو جاتا، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ حاصل تو وہ اسے کر ہی چکا تھا، بس اس کے دل میں اپنے لیے محبت جگانا باقی تھا۔
اور اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ سعد نے سائرہ کی بات مان لی تھی اور اپنے پیرنٹس کو سائرہ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف سے سائرہ نے بھی سارا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اس نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا کہ وہ سعد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کسی کو بھی ان دونوں کی خفیہ نکاح کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب تو تم خوش ہو نا؟ میں نے دنیا کے سامنے بھی تمہیں عزت کے ساتھ اپنا لیا ہے۔ جب وہ دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی تو سعد نے اس پر نظریں جمائی کہا تھا، خوش فہمی ہے تمہاری، میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ یہ فیصلہ تو میں نے صرف اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کی خاطر کیا تھا، مگر تم مجھے کبھی بھی دل سے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میرے لیے تم ہمیشہ ایک بگڑے ہوئے لڑکے ہی رہو گے جس نے صرف اپنی خوشی کی خاطر میری زندگی برباد کی تھی۔ سائرہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر میں نے تمہاری زندگی برباد کرنی ہی ہوتی تو اسی دن کر دیتا جس دن تم نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا۔ اتنا تو تم سمجھ ہی چکی ہو کہ میں نے آج تک تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ہاتھ تک نہیں لگایا، اور تم نے مجھ پر بگڑے ہوئے اور آوارہ کا ٹیگ لگا رکھا ہے۔ تم اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہیں میری طرح کوئی چاہ سکتا تھا؟ جتنی محبت میں نے تم سے کی ہے، کیا کوئی اور تم سے اتنی محبت کر سکتا تھا؟ سعد اس کے راستے میں آ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں وہی پیار لوٹ آیا تھا جو پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ سائرہ کچھ دیر کے لیے سعد کی باتوں میں مدہوش ضرور ہوئی تھی، کیونکہ اس نے سعد کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے پیار ہی دیکھا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سعد نے کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اپنی محبت پانے کے لیے اس کو مجبور ہی کیا تھا۔ مگر وہ چاہتا تو اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتا، لیکن اس نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ وہ شاید سائرہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ دونوں نے ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ سعد بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے صرف اپنی محبت کا اظہار ہی تو کیا تھا۔ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جس کی سزا سائرہ اس کو ساری زندگی دیتی، اور سائرہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے صرف عزت کا مطالبہ ہی تو کیا تھا، جو سعد کو سمجھنے میں بہت دیر لگ گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور آخرکار سعد سائرہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سائرہ کو جو ہمیشہ لگتا تھا کہ سعد کے ساتھ اس کی شادی کا فیصلہ غلط تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ بدل گئی تھی اور وہ بھی سعد کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے اور سعد کو سمجھ آ گئی تھی کہ محبت زور زبردستی کا نہیں بلکہ احساس کا نام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔